فرانس کی ایک ریسرچ ٹیم نے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اگر ایک انسان کو مکمل اندھیرے اور آئسولیشن میں رکھا جائے تو اس سے اس کی زندگی اور اس کی جسمانی و ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے 2 والنٹیئرز کو چوز کیا اور ان دونوں والنٹیئرز کو کافی دنوں کے لیے 2 الگ الگ اندھیری غاروں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے ایک والنٹیئر کا نام جوزی اور دوسرے والنٹیئر کا نام اینٹونی تھا۔ یہ دونوں والنٹیئرز 12 ہفتوں سے زیادہ مکمل آئسولیشن میں رہنے کے بعد جب ان کو الگ الگ غاروں سے باہر نکالا گیا تو ریسرچرز کو یہ جان کر انتہائی شوق لگا کہ یہ دونوں والنٹیئرز خود کو پاسٹ میں محسوس کر رہے تھے۔ جوزی کو پہلی بار 15 دسمبر 1964 کو غار میں بھیجا گیا تھا اور غار میں بھیجنے کے 88 دنوں بعد یعنی 12 مارچ 1965 کو اسے غار سے باہر نکالا گیا۔ جب اسے غار سے باہر نکالا گیا تو اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ اس نے ریسرچرز کو بعد میں بتایا کہ غار سے نکلنے کے بعد اس کو ایسا لگا کہ آج 25 فروری ہے، حالانکہ اس دن ڈیٹ 12 مارچ تھی۔ دوسری طرف اینٹونی، جسے 126 دن تک غار میں رکھا گیا، جب اسے 5 اپریل کو غار سے نکالا گیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ آج 5 فروری ہے، حالانکہ اس دن ڈیٹ 5 اپریل تھی۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں والنٹیئرز کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ خود کو ماضی میں پرسیو کر رہے تھے۔ تاہم اس ایکسپیرینس کے بعد ایک غار میں مکمل آئسولیشن میں رہنے کے لیے جوزی اور اینٹونی نے ایک عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا، لیکن در حقیقت اصل فتح سائنس کی تھی۔ ریسرچرز کو یہ پتہ چلا کہ جب جوزی اور اینٹونی غار میں موجود تھے تو ان دونوں کے دماغ پر اس قدر گہرا اثر پڑا کہ ان کی ٹائم پرسیپشن کے ساتھ ساتھ ان کی نیند کے پیٹرن میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آئی تھی۔ اینٹونی نے بتایا کہ وہ کبھی کبھی ایک وقت میں 30 گھنٹے تک سویا رہتا تھا، مگر اٹھنے پر اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے تھوڑی سی ہی جھپکی لی ہو۔ اور دوسری طرف جوزی کے نیند کے پیٹرن بظاہر اس قدر پریشان کن تھے کہ غار سے باہر آنے کے بعد بھی وہ اپنے ڈسٹربڈ سلیپ سائیکل کو معمول پر لانے کے لیے سٹرگل کر رہی تھی۔ ناظرین، آنے والے سالوں میں اس طرح کی مزید ریسرچز کی گئیں اور تحقیق کرنے سے یہ پتہ چلا کہ جب لوگوں کو سورج کی روشنی سے دور رکھا جاتا ہے تو ان کا سلیپ ویک سائیکل مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ان کی باڈی کا بایولوجیکل کلاک خود کو اس طرح سے چینج کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹائم کو پرسیو نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اگر ہمارا بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس سے ہماری ذہنی حالت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے جوناتھن ایمنز، جو کہ اوریگون ہیلتھ اینڈ سائنسز یونیورسٹی میں سائیکیٹری کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، جب ان سے اس پراسرار واقعے پر کچھ روشنی ڈالنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری بایولوجیکل کلاک کام کس طرح کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے جسم میں ایک ایسی مشینری ہے جو کہ ریگولیٹڈ سائیکلز کے مطابق کام کرتی ہے۔ ان سائیکلز کو سرکارڈین ردمز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سائیکلز یا ردمز رات کو سونے اور صبح جاگنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ سرکارڈین ردمز ہماری باڈی میں ہارمونل ایکٹیویٹیز، باڈی ٹیمپریچر، ڈائجیشن اور سلیپ ویک سائیکل جیسے پروسیسز کو ٹائم کے ساتھ سنکرونائز کرتی ہے۔ آپ اسے اپنے ہارٹ سے ریلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی ایک پیس میکر ہوتا ہے جو کہ ہمارے دل کے دھڑکنے کا سبب بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی ایک پیس میکر ہوتا ہے جسے SCN یا پھر سپرا چیازمیٹک نیوکلیس بولتے ہیں۔ ناظرین، ہائپو تھیلیمس میں موجود یہ سپرا چیازمیٹک نیوکلیس تقریباً 24 گھنٹے کی ردمز جنریٹ کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے دل کے پیس میکر کی ایک بیٹ 1 پر سیکنڈ یا پھر 60 بیٹس پر منٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سرکارڈین پیس میکر ہماری باڈی کے تمام پروسیسز کے لیے 24 گھنٹے کا ایک مکمل سائیکل یا پھر ردم تیار کرتا ہے، جس کے مطابق
हमारी बॉडी के तमाम प्रोसेसेस होते हैं। नाजरीन, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ सर्काडियन रिदम्स को डिस्टर्ब या फिर रीसेट कर सकती हैं, जैसा कि मामूल से हटकर फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर जॉब के दौरान नाइट शिफ्ट्स में काम करना। ताहम सर्काडियन रिदम्स को जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो है सूरज की रोशनी। और अगर आपका स्लीप साइकिल या फिर सर्काडियन रिदम्स किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाएं तो आप उनको लाइट की एक स्पेसिफिक डोज और वेवलेंथ देकर उसे अपनी नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं। रिसर्चर्स ने यह पता लगाया कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक की ड्यूरेशन तकरीबन 24 घंटे और 9 मिनट की है। हम में से ज़्यादातर लोग तकरीबन 24 घंटे की रिदम्स पर होते हैं, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सूरज की रोशनी के हिसाब से सिंक्रोनाइज्ड होती है। और अगर हम ख़वातीन में इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये नॉर्मल से कुछ कम होती है। ताहम अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक एग्जैक्टली 24 आवर्स की बजाय 24 आवर्स से कुछ ज़्यादा या फिर कुछ कम के रिदम्स को फॉलो करती हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक ठाक काम करती रहेंगी जब तक कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके रिदम्स को डिस्टर्ब ना करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को रोशनी से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, जैसा कि एक वक्त में महीनों तक गार में रहना, इस तरह की एक्टिविटी करने से उस इंसान के नॉर्मल रिदम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसके काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात उसके जहन और उसकी जिस्मानी सेहत पर पड़ सकते हैं। जोजी, जिसे 88 दिन मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया, उसने अपने गार से निकलने के बाद रिसर्चर्स को ये बताया कि इस रिसर्च के इख्तिताम पर मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इस रिसर्च के आगाज़ में मैंने ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए काफ़ी नॉवेल्स पढ़े, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता था और फिर मैं अपना दिल बहलाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक सुनती थी और उस वक्त का इंतज़ार करती थी कि जब मैं आखिरकार सूरज को देखूंगी। सर्काडियन रिदम्स में डिस्टर्बेंसेस को बाज़ अफराद में उनके मूड डिस्टर्बेंसेस से भी मुंसलिक किया जाता है। जब 2010 में चिली के 33 माइनर्स 69 डेज तक ज़मीन में फंसे रहे तो उनके स्लीप वेक साइकिल्स काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गए थे। उनके रिदम्स को दोबारा नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए एक खुसूसी रोशनी भेजी गई थी। अगर किसी वजह से आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो तो आप सर्काडियन पेसमेकर को रीसेट करने के लिए और 24 घंटे के साइकिल पर दोबारा वापस लाने के लिए सूरज की रोशनी की एक स्पेसिफिक डोज ले सकते हैं।